وبرکاتہ جی آیت نمبر 83 سورۃ بقرہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، تم نہیں بندگی کرو گے سوائے اللہ کی۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد دلائے گئے جو ان کے بزرگوں پر کیے گئے، اور انہیں شکر گزاری کے بجائے انہوں نے کفر کیا، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار عذاب نازل ہوا۔ اب یہاں ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکام، عبادات اور معاملات دیتے وقت ان سے لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہ کی اور اس سے سراسر بے پرواہی اختیار کی۔ اسی قسم کا حکم سورۃ نساء آیت نمبر 36 میں امت مسلمان کو دیا گیا۔ انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو وہ بھی ہم سنیں گے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل یعنی یہود کی جو خصلتیں اور عادتیں اور ان کی بدکاریاں اور بدعمالیاں مسلسل اللہ نے بیان فرمائی، یہ اہل اسلام کے لیے بھی بڑی اہمیت اور سبق رکھتی ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی کتاب اور سنت پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت نہ قائم ہوگی جب تک کہ نہ کرنے لگے میری امت اگلے زمانوں کے طریقوں کو برابر یعنی جیسا وہ کرتے ہیں، اور ہاتھ بر ہاتھ یعنی اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اگلے زمانے کی کافروں کی رسمیں وہ لیں گے، سو میری امت بھی وہ رسمیں کرے گی۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا مجوسی اور نصارہ کی طرح لوگ ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون لوگ ہیں سوائے ان کے، یعنی انہی کے قدم پہ قدم چلیں گے۔ ان کی رسمیں تھی ریشمی کپڑا پہننا، چاندی سونے کے برتن میں کھانا، نجومیوں سے پوچھنا، داڑھی منڈوانا، گناہوں پہ اڑ جانا، توبہ نہ کرنا، شریعت کے احکام پہ خیال نہ کرنا، شراب پینا، بہت سی ان کی خصلتیں تھی۔ وہ ساری خصلتیں آج خدا نخواستہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی اسی طرح آتی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مختلف عذاب کا شکار ہوتی ہے امت مسلمان بھی۔ جو عہد ان سے لیا گیا اور وہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے۔ وہ پہلا عہد کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ۔ عبادت کی 4 قسمیں ہیں، آپ میرا ایاک نعبد و ایاک نستعین لیکچر ضرور سن لیجئے گا۔ ایک بدنی عبادت جیسے طواف، رکوع، سجدہ، ہم اللہ ہی کو کرتے ہیں۔ مالی عبادت جیسے صدقہ، خیرات کرنا اور نظر و نیاز ماننا۔ پھر لسانی عبادت یعنی زبان سے، جیسے کسی کے نام کا وظیفہ جپنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی کا نام لینا۔ قلبی عبادت یعنی دل سے، جیسے کسی پہ بھروسہ رکھنا، کسی سے خوف کھانا یا امید رکھنا، یہ سب عبادتیں اللہ کے لیے۔ ان میں سے جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ مالی عبادت الحمدللہ بدنی عبادت، لیکن اس میں بھی کچھ لوگ کبھی کون سے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کس کے نام کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اپنے فوت شدگان کے لیے 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں اگر آپ کسی درگاہ پہ جائیں، کسی زیارت پہ جائیں تو وہاں 2 نفل ضرور پڑھیں۔ یعنی اس عبادت میں بھی ہم جگہوں کی اور انسانوں کی ازمیشی کرتے رہتے ہیں، وہی عبادت جو کہ اللہ نے حکم دیا بس اتنی۔ مالی عبادت میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نظر و نیاز بانٹتے رہتے ہیں اللہ کے سوا غیر اللہ پہ۔ اور پھر لسانی عبادت میں بھی کوئی کہتا ہے یا غوث مدد، کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا مولا، کوئی کہتا ہے یا داتا، یا کوئی کہتا ہے یا بری مدد۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی کہا گیا کہ لا تعبدون الا اللہ۔ قلبی عبادت، میں نے کسی کی اگر بیعت کی ہوئی ہے، میں نے کسی کا لڑ پکڑا ہوا ہے تو میرا بھروسہ، نعوذ باللہ میری امید، میرا سب کچھ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ کیا سب اللہ کے لیے عبادتیں ہیں؟ توحید آپ کے دل کے اندر راسخ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ آپ کا فرمان ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ 2 باتیں کون سی ہیں جو جنت یا جہنم واجب کر دیتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ قرآن کی بھی آیت ہے۔ سورۃ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، حضرت میمون کا قول ہے توحید اس وقت تک توحید نہیں جب تک انسان شرک کی کامل نفی کر کے اس سے واقعی بے نیاز نہ ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ ہر کوئی کہتا ہے جی ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں مختلف طرح سے ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ دوسرا عہد ان سے لیا گیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے علاوہ بہت سی دوسری آیات میں عبادت الہی کے ساتھ بیان فرمایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل یہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ وہ پیدا کرنے کے بھی سبب بنتے ہیں دنیا میں، اور پھر پرورش بھی آپ کی کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی اللہ نے اپنی تخلیق والا کام ان سے لیا اور اپنے پیغمبروں والا تربیت والا کام اللہ نے آپ کے والدین سے لیا۔ تو اس لیے والدین کی بہت زیادہ احترام ہے اور بہت زیادہ اس کی احادیث ہے۔ اس وقت ہم اس موضوع پہ نہیں جاتے، ان حدیثوں کو اگر آپ پورا دیکھ لیں، کتابیں کھولیں تو آپ کو بے شمار اس کے بارے میں حدیث سے مل جاتی ہیں۔ جی اس کے بعد جو تیسرا عہد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیا وہ کیا عہد تھا کہ یہ جو احسان ہے وذی القربہ، یہ ذی القربہ رشتہ داروں پہ بھی کرنا ہے۔ صحیح احادیث میں کسی نے پوچھا حضور میں کس کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ اور قریب والے کے ساتھ، اور پھر اور قریب والے کے ساتھ۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا احسان ہے نا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ نیکی تو ہوتی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کی تو آپ نے بھی نیکی کر دی، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی آپ نے بھی بھلائی کر دی۔ لیکن احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کر، انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں بھی کوئی بھلائی یا نیکی کی، لیکن قربت داری، خونی رشتے، یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کو پھر بھی آگے بڑھ کے نیکیاں کرنی ہے، احسان کرنا ہے۔ آپ ویل آف ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، شکر کریں۔ آپ مانگنے والے نہیں، دینے والے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ زکوٰۃ بھی بار آپ کی قبول نہیں ہوتی اگر آپ کا کوئی رشتہ دار جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ اس کو نہیں دے رہے۔ تو اس سے بڑی پھر کیا بات پیچھے رہ جاتی ہے کہ ایک فرض جو صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ، وہ بھی آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور پھر اسی کے ساتھ اللہ نے کہا والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ یتیم یتامہ جو اکیلا رہ جاتا ہے، جس کے سر پہ باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، تو یتیم کے ساتھ بھی بہت زیادہ بھلائی کرنے کا حکم ہے۔ ہاں جب وہ بالغ ہو جائے اور کمانے کے قابل ہو جائے تو پھر وہ یتیمی سے باہر نکل آتا ہے۔ تو بہت زیادہ اس کے بارے میں بھی آپ کو احادیث کو سننے کو ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کے سر پہ جتنے بال ہیں اس کی اتنی بخشش ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جائیں یتیم خانے میں کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ٹوٹل پورا کر لیں۔ ہاتھ سے مراد ہے جس نے اپنی سرپرستی میں اس کو لے لیا۔ تو جس نے اپنی سرپرستی میں یتیم کو لے لیا اس کی بلوغت تک، تو وہ تو بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا اتنے قریب ہوں گے کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو بھی جوڑ کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دائیں بائیں نظر رکھ سکیں کہ کوئی یتیم، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمارا آگے جیسے آ رہا والمساکین، اور کوئی مسکین ضرورت مند تو نہیں ہے۔ مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اس کی آگے سورۃ نساء میں تفصیل آئے گی، وہاں ہم اسے تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ دھیان رکھیں کہ کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، آپ سفید معاشرے کے سفید پوش لوگ کو نہیں کہہ سکتے، تو وہ اپنی ایک ضرورت پوری کرتے ہیں تو دوسری ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اور اگر ایک بل دیتے ہیں تو کرایہ نہیں دے سکتے، اگر گھر اپنا ہے تو کرائے سے بچے ہوئے ہیں تو بل دیتے ہیں تو میڈیسن نہیں کر سکتے، میڈیسن بل کرتے ہیں تو بچوں کی فیسیں نہیں کر سکتے، یہ تینوں چیزیں کرتے ہیں تو کھانا پینا بڑا تنگ حالات میں ان کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو دھیان رکھیں
آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے ارد گرد مساکین کوئی بھی ایسا ہے کل وہ ہمارا گریبان نہ پکڑے تو ان پہ دھیان رکھیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اور انشاءاللہ سورۃ توبہ میں بھی اس کی وضاحت آئے گی. آگے مساکین کی جب وضاحت آئے گی تو وہاں ہم تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت ابھی باقی ہے، آیت کا باقی پورشن ہم اگلی لیکچر میں کریں گے.